نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ نے پوری دنیا کو ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا۔ اس خطرناک جنگ میں کون سا ملک کس ملک کا ساتھ دینے جا رہا ہے، یہ اس وقت انتہائی قیمتی اور اہمیت کا حامل سوال ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا تیل کے ذخائر پر کنٹرول دونوں ممالک کے مابین تنازع کی اصل وجہ ہے؟ کیا تیل کے ذخائر جنگ کا موجب ہو سکتے ہیں؟ اگر تیل کی لڑائی نہیں تو پھر معاملہ کیا ہے؟ اس ممکنہ جنگ میں کون سے طاقتور ممالک مسلمان ممالک آذربائیجان کے ساتھ ہیں اور کون سے طاقتور ممالک عیسائی ملک آرمینیا کے ساتھ ہیں؟ اصل لڑائی ہے کیا؟ ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو قراباخ کا تنازع 30 سال سے چلا آ رہا ہے، اور اس سال دونوں ملکوں کے سرحدی تصادم نے اس تنازع کی سنگینی اس قدر بڑھا دی ہے کہ مکمل جنگ کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ دوستو، بھارتی بکاؤ میڈیا نے خبریں یہاں تک چلانی شروع کر دی ہیں کہ پاک فوج آذربائیجان کی مدد کے لیے پہنچ چکی ہے اور اس جنگ میں آرمینیا کے خلاف لڑ رہی ہے۔ 1990 کی جنگ کے بعد بھی دونوں ملکوں میں سرحدی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس بار یہ تصادم پورے بارڈر پر ہے۔ دونوں طرف سے توپ خانے اور بھاری ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے بڑے پیمانے پر شہری ہلاکتوں کا خدشہ ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مکمل جنگ کو سفارتی ذرائع سے ٹالنا مشکل ہو جائے گا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تنازع میں ترکی، روس اور ایران کا کردار اہم ہے، جو مشرق وسطیٰ اور یورپ میں کئی معاملات پر یکساں موقف رکھتے ہیں، لیکن اس تنازع میں سب کے اپنے مفادات ہیں۔ ناظرین، ماسکو آرمینیا کا دفاعی پارٹنر ہے اور روس کی شراکت داری آرمینیا کے لیے لائف لائن جیسی اہمیت رکھتی ہے، جبکہ ترکی ہم نسل آذربائیجان کی پشت پناہی پر کھڑا ہے۔ اگر آذربائیجان اور آرمینیا میں مکمل جنگ چھڑتی ہے تو ترکی اور روس بھی اس میں کود سکتے ہیں اور جنگ کے اثرات اس خطے سے باہر دور تلک جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، مسلم ممالک کا نئے اتحاد میں پاکستان ترکی کا دفاعی پارٹنر بھی ہے۔ مطلب اگر ترکی کے ساتھ کسی بھی ملک کی جنگ ہوتی ہے تو پاک فوج ترکی کی مدد کرے گی، اور اگر پاک فوج پر کوئی جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ترکی ہر طرح کا دفاعی تعاون پاکستان کے ساتھ کرے گا۔ اب اگر ترکی آذربائیجان آرمینیا جنگ میں کود جاتا ہے تو پھر پاکستان ترکی کی مدد کے لیے ضرور جائے گا، لیکن اگر وہاں روس جیسا ملک بھی اس جنگ میں شامل ہو چکا ہوا تو صورتحال بالکل مختلف ہو جائے گی۔ خبریں تو یہاں تک بھی آ رہی ہیں کہ آرمینیا کا ساتھ دینے کے لیے فرانس اور روس کی فوجیں بہت جلد آرمینیا پہنچنے والی ہیں، جس کے بعد آرمینیا کا مقابلہ صرف آذربائیجان ہی نہیں بلکہ ترکی، ایران اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، قفقاز جنوبی مشرقی یورپ میں اسٹریٹجک اہمیت کا ایک پہاڑی علاقہ ہے جس پر کنٹرول کے لیے مسلمان اور عیسائی حکمران صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں۔ آج کا آذربائیجان اور آرمینیا اسی خطے میں واقع ہے، اور 1920 میں جب سوویت یونین وجود میں آیا تو دونوں اس کا حصہ بن گئے۔ نگورنو قراباخ میں آرمینیائی آبادی کی اکثریت تھی، لیکن سوویت یونین نے اسے آذربائیجان کے کنٹرول میں دیا۔ نگورنو قراباخ کے آرمینیائی باشندے آذربائیجان سے نکل کر آرمینیا میں جانے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن سوویت یونین نے اس مطالبے پر توجہ نہیں دی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا جو سالوں بعد یہ دونوں ممالک ایسی خونریز جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا تیل کے ذخائر پر کنٹرول دونوں ممالک کے مابین تنازع کی اصل وجہ ہے، یا اس جنگ کا اصل ٹارگٹ ترکی ہے؟ کہیں اس جنگ کے پس منظر میں یہودیوں کا ٹارگٹ ایران اور ترکی ہی تو نہیں؟ ناظرین، آذربائیجان کے دارالحکومت باکو شہر کے وسط میں کھڑی شعلے کی شکل سے مشابہت رکھتی 3 عمارتیں فلیم ٹاورز کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسے قدیم شہر کی تاریخ اور اس کے مزاج کی عکاس ہے جسے شعلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پہاڑی علاقوں میں از خود آگ بھڑک اٹھتی تھی، اور یہاں زرتشت دور کے ہیکل آج بھی موجود ہیں جہاں مقدس آگ جلائی جاتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آذربائیجان کا نام اور آگ سے اس کی نسبت بھی وہیں سے آئی ہے، تاہم ایک خیال یہ ہے کہ باکو میں مختلف مقامات پر خصوصاً پہاڑی علاقوں میں از خود بھڑک اٹھنے والی آگ کا موجب اس شہر میں پائے جانے والے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں۔ گزشتہ صدی میں عالمی منڈی میں فروخت ہونے والا آدھے سے زائد تیل باکو سے نکالا جا رہا تھا۔ آج بھی باکو دنیا کی تیل کی کل کھپت کا 5واں حصہ پیدا کرتا ہے۔ تیل کے پیسے نے باکو اور آذربائیجان کو ترقی اور خوشحالی دی ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سن 1990 میں آزاد ہونے والی چھوٹی سی ریاست آذربائیجان نے تیل سے حاصل ہونے والی دولت سے گزشتہ 20 برس میں خوشحالی کی منازل انتہائی تیزی سے طے کی ہیں۔
दौरे हाजिर के बाकू में इसकी झलक हर जगह दिखाई देती है। नगोर्नो काराबाख का ये इलाका आज़रबाईजान और इसके आर्मेनिया के दरमियान हमेशा से एक मुतनाज़ा इलाका रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान इस पहाड़ी इलाके पर जारी तनाज़े के बायस कई झड़पें हो चुकी हैं, जबकि सन 2016 में एक 4 रोज़ा बड़ी जंग भी हुई थी जिसमें 200 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। अब एक मरतबा फिर आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान जंग छिड़ गई है और दोनों अतराफ जानी और माली नुकसानात की इतलात हैं। नगोर्नो काराबाख का इलाका आखिर इतना अहम क्यों है? क्या हालिया जंग के पीछे तेल और गैस के ज़खायर का हसूल मकसद हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेल के पैसे से हासिल होने वाली दौलत और ताकत ने आज़रबाईजान की हौसला अफजाई की हो और वो इन इलाकों को आज़ाद करवाना चाहता हो जो आर्मेनिया ने सन 1994 में कब्ज़े में ले लिए थे। एक आर्मी जरीदे काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक आज़रबाईजान रोज़ाना 8 लाख बैरल तेल की पैदावार करता है और यूरोप और वस्ती एशिया को तेल बरामद करने वाला बड़ा मुल्क है। कशीदगी में इजाफे के नतीजे में आज़रबाईजान पाइपलाइनों को होने वाले मुमकिन नुकसान से बचने के लिए उन्हें बंद कर सकता है। रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी के मुताबिक ऐसी सूरत में यूरोप को तेल की तरसील पर फौरी असर पड़ सकता है। बाकू से तुर्की के इलाके सिहान के दरमियान पाइपलाइन 1 करोड़ बैरल तेल रोज़ाना तरसील करती है, जिसका बड़ा हिस्सा यूरोप और कुछ इसराइल जाता है। ताहम तजियाकार समझते हैं कि तेल और गैस के ज़खायर बराह रास्त नगोर्नो काराबाख तनाज़े पर जंग का मूजिब नहीं है। अगर तेल के ज़खायर दोनों ममालिक के दरमियान जंग का सबब नहीं तो फिर रौला क्या है? तजिया निगाह डॉक्टर रसूल बख्श रईस के मुताबिक आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान लड़ाई की वजह नगोर्नो काराबाख पर कंट्रोल और आज़रबाईजान के इलाकों पर मकामी आर्मेनी आबादी का कब्ज़ा है। नगोर्नो काराबाख बुनियादी तौर पर आज़रबाईजान की सरहद के अंदर एक इलाका है, लेकिन यहाँ पर आबादी की अक्सरियत आर्मेनी है जो कि आर्मेनिया के साथ जाना जाती है। ताहम आलमी सतह पर इस इलाके को आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है। दर हकीकत तुर्की आज़रबाईजान का अहम तरीन इत्तेहादी है, इसलिए तुर्की नहीं चाहता कि एक ऐसे मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाए जिसकी सरहदें तुर्की के साथ भी मिलती हों, वो मुस्लिम मुल्क भी हो और सोने पर सुहागा के तेल और कुदरती गैस से माला माल भी हो। यही वजह है कि तुर्की किसी सूरत नहीं चाहता कि आज़रबाईजान पर गैर मुस्लिम ताकतें दावा बोलें और आज़रबाईजान पर कब्ज़ा करें। इसलिए अगर कोई ऐसी जंग हुई तो तुर्की, पाकिस्तान और ईरान मिलकर गैर मुस्लिम ताकतों का मुकाबला डट कर करेंगे। उम्मीद है नाजरीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें।